دو صوبائی حکومتوں پر اور دو ریاستی حکومتوں پر آپ کا خرچہ چلتا ہے. آپ لانگ مارچ بھی اسی خرچے سے کرتے ہیں, اپنے جلسے بھی وہیں سے سجاتے ہیں, اور اگر بھاگتے ہیں پتہ نہیں کس خوف کے تابع اور اسلام آباد نہیں آتے تو پناہ بھی جا کے کبھی شاور میں اور کبھی لاہور میں لیتے ہیں یا ایبٹ آباد میں چلے جاتے ہیں. تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اچھی طرح سوچ لیں, اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے واقعتاً تو یہ ڈراوا دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی. پھر آپ باقاعدہ جو ایک طریقہ کار ہے سیاست میں آپ رابطہ کریں, لیکن یہ بھول جائیں کہ آپ آئینی بحران پیدا کریں گے اور ہم سب آپ کو آئینی بحران پیدا کرنے دیں گے. انشاءاللہ ملک میں کوئی آئینی بحران پیدا نہیں ہوگا. اگر یہ اسمبلیاں توڑیں گے تو جو اسمبلیاں ٹوٹیں گی آئین اور قانون کے مطابق کورس فالو کیا جائے گا. اس نے دھمکیاں دے کے دیکھ لی ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ سے دھمکیاں دے کے, ان کو بلیک میل کر کے, ان کو گالیاں دے کے ان سے الیکشن کی ڈیٹ لینا چاہتا تھا, نہیں لے سکا. اگر یہ انہی طور طریقوں سے ہم سے چاہتا ہے کہ مذاکرات کر کے کوئی ڈیٹ لے تو نہیں لے سکے گا. یہ جو ایک سیاسی طریقہ ہے اس کے مطابق یہ آئے اور وہ معاملہ جو ہے وہ ہم پی ڈی ایم میں لے کے جائیں گے, اور پی ڈی ایم جو فیصلہ کرے گا اس کے مطابق جو ہے وہ ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے بار بار قبل از وقت انتخابات کے حوالے سے مطالبات سامنے آتے رہے ہیں, لیکن حکومت نے گزشتہ ہی روز عمران خان کو بتا دیا تھا اور ان کو ایک جواب دے دیا تھا کہ مشروط مذاکرات کسی صورت نہیں کیے جائیں گے. غیر مشروط مذاکرات کریں, سیاسی بات کریں تو اس کا سیاسی انداز میں جواب دیا جائے گا. آج بھی تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کے بیانات سامنے آئے ہیں. فواد چودھری کہتے ہیں کہ اگر مارچ تک انتخابات نہیں ہوتے تو وہ اسی مہینے اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے, لیکن اگر مارچ میں انتخابات کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر وہ اسمبلیاں چھوڑ سکتے ہیں اور اسمبلیاں اسی طرح چلتی رہیں گی. لیکن دوسری جانب حکومتی اتحاد یہ کہتا ہے کہ انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے. اگر مذاکرات کرنے ہیں تو ظاہر ہے سیاسی انداز میں بغیر دھمکیوں کے عمران خان سامنے آئیں, بلکہ پارلیمان کا حصہ بنیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اور تحریک انصاف کو اس بات پر خود بھی سوچنا ہوگا کہ انتخابات کی رٹ تو انہوں نے لگائی ہوئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آزاد شفاف انتخابات کو یقینی بنانا یہ بھی ظاہر ہے کہ اس پارلیمان کی بھی ذمہ داری ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے. جب ہم پارلیمان کی بات کرتے ہیں تو یقینی طور پر جن انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے وہ بہرحال پارلیمان کے اندر ہی طے ہونی ہے اور اسی کے نتیجے میں ایک قانون سازی ہونی ہے. تو اب جو بات ہو رہی ہے ایک طرف سے مذاکرات کی, مشروط مذاکرات کی, دوسری طرف سے مشروط مذاکرات کو مسترد کر دیا گیا ہے. کیا ایک درمیانی راستہ نکل سکتا ہے؟ انہی معاملات پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جڑ رہے ہیں مسلم لیگ نون سے ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر رانا مقبول. رانا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں تجزیہ کار جناب پروفیسر طاہر نعیم ملک صاحب, آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں. رانا مقبول صاحب آپ فرمائیے گا کہ مذاکرات کی ایک پیشکش تو آئی لیکن یہ مشروط پیشکش ہے, اب کیا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں, کیونکہ تحریک انصاف ظاہر ہے پارلیمان سے تو وہ گئی ہوئی ہے, قومی اسمبلی سے تو وہ گئی ہوئی ہے اور وہ دھمکی لگا رہی ہے دو صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی درمیانی راستہ بھی نکل سکتا ہے؟ جاوید صاحب, ایشو جو ہے, مسئلہ ہے وہ ہے کریڈیبلٹی کا. خان صاحب جو بات کرتے ہیں اس میں سچ کی رمق نہیں ہوتی, اور اگر وہ صبح بات کرتے تو شام کو الٹا وہ اس کو کر دیتے ہیں, اگر شام کو بات کرتے تو صبح دوسرا موقف اختیار کر لیتے ہیں. اس لیے ان کا مسئلہ جو ہے کریڈیبلٹی کا بن چکا ہے, کوئی بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا. باہر صورت جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اسمبلی ڈیزالو کر دوں گا, ٹھیک ہے, اپوزیشن نے یہ بھی کہہ دیا کہ کریں, ہم الیکشن کروا دیں گے اور آپ آ جائیں الیکشن میں, ہم بھی لڑیں گے, یہ تو کہا ہے. لیکن یہ بھی ان کو پتہ ہے کہ اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو سکتی. یہ سارا انہوں نے پلان کر کے ہی کیا ہے. اس وقت ہوا یہ مسئلہ کہ وہاں جب انہوں نے جلوس نکالا اور جلسہ کیا اور یہ کہا کہ وہاں کتنے ملین لوگ آ جائیں گے, 20 ملین ہوں گے, جتنے ہوں گے, جیسے ان کی عادت ہے. ایکچولی عمران خان لیوز ان اے ورلڈ آف یوٹوپیا. یہ کوئی ریل دنیا میں نہیں رہتے, یہ کسی اور جگہ پہ رہتے ہیں, اور جو پریکٹیکل ریالٹیز ہیں ان کو ٹرمپل کرنا چاہتے ہیں ہر جگہ کے اوپر ہی.
تو جب کراؤڈ وہ نہ ہوا جو کہ یہ سمجھتے تھے، پہلے تو ان کا پلان رہے گا کہ ہم اسلام آباد کو جو ہے اڑا کے رکھ دیں گے. تو جب پنڈی جو کہ ان کا اپنا ایریا تھا، ان کی اپنی پولیس تھی، کوئی بہانہ نہیں تھا کہ کراؤڈ اتنا کیوں نہیں اکٹھا ہوا جو ایک طرح سے مصیبت ڈالتا فیڈرل گورنمنٹ کو. تو یہ ان کے لیے بہت بڑا فکر کی بات تھی. اب اس سچویشن سے ریگل آؤٹ کرنے کے لیے انہوں نے فوراً یہ ایک پتا پھینکا ہے کہ جی ہم تو ڈیزالو کر دیں گے. بھئی اگر آپ نے ڈیزالو کرنا تھا، آپ کا پلان یہ تھا، تو لوگوں کو اتنی تکلیف کیوں دی؟ 5-6 بندے آپ نے مار دیے، اس خاتون بیچاری جرنلسٹ کو ٹرک کے نیچے دے دیا. آپ کو یہ اتنی زیادہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگوں کی روزی روٹی جو کہ پہلے ہی مشکل میں ہے، اس میں اتنی آپ نے اضافہ کر دیا نہ ملنے کا کہ جو مزدور بازار میں جا کے کچھ 4 پیسے کما کے سبزی گھر میں لے آتا تھا، وہ بھی بیچارہ بھوکا بیٹھا رہ گیا کیونکہ آپ نے بازار ہی بند کر دیے یا ان کے رکاوٹیں کھڑی کر دی. تو یہ کہاں کی سروس کی ہے آپ نے قوم میں؟ اب یہ تو ایکسرسائز وہ فیل ہو گئی. اب تو کوئی ایجیٹیشن نہیں یہ کر سکتے. پتہ چل گیا کس حد تک یہ جا سکتے ہیں. اب ہوا یہ کہ یہ انہوں نے کر دیا ہے. اس میں دیکھیں جی جاوید صاحب 2 باتیں کرنے والی ہیں. ان سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ اگر سیشن چل بھی رہے ہوں اسمبلیز کے، جیسے کہ پرویز الہی صاحب نے بھی کیا ہوا ہے، اس کے دوران بھی اگر کوئی موشن آ جاتی ہے آف نو کانفیڈنس، یا گورنر ایک ایڈوائس بھجوا دیتا ہے اور وہ پہنچتی ہے وہاں اسپیکرز ٹیبل پہ بھی پہنچتی ہے، تو اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو سکتی. اگر یہ آرٹیکل 1122 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پڑھ لیں، یا اپنے ہی جو ان کی پروونشل اسمبلی کے رولز ہیں، رول 23 اینڈ 22، وہ پڑھ لیں، تو وہ میسولی کلیریفائی کرتے ہیں اس بات کو کہ ان حالات میں اسمبلی نہیں ٹوٹ سکتی. ان کو پتہ ہے کہ یہ آئیں گی، اگر نہیں بھی آتی تو کچھ یہ خود بھی مینج کر لیں گے تاکہ اسمبلی نہ ٹوٹے. پرویز الہی کیسے آپ کے اس اسمبلی کو توڑ دے گا؟ یہ کس کے ساتھ بلف کر رہے ہیں؟ بھائی اس نے اربوں روپے تقسیم کیے ہیں، انہوں نے زمینیں خریدی ہیں کنجاہ میں جہاں وہ کیپٹل بنا رہے ہیں گجرات کا، انہوں نے فنڈنگ کی ہے، ان کے مٹیریل انٹرسٹ اتنے زیادہ ہیں. ان کے بیٹے نے خود ٹی وی پہ کہا ہے کہ ہم نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں، اگر ہم یہ بند کر دیں گے تو وہ انویسٹمنٹ کہاں جائیں گی؟ اس لیے جو انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اپنا حصہ رکھا ہوا ہے چیزوں میں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ پریکٹیکلی درست ہے. یہ بالکل ہوکس ہے، اس میں کوئی ریئلٹی نہیں ہے. کوئی اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوگی. جو خان صاحب کی اب عیاشی ہے اور سیکیورٹی ہے وہ کہاں جائے گی، جو ان کی اب ایک فورٹیفائڈ طریقے سے وہ رہ رہے ہیں. اس لیے یہ ساری کی ساری غلط بات ہے. ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے. تو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ضرور سن لیں، بات کا جواب بھی دے دیں، لیکن اپنی محنت جو اپنی اکانومی کو ری اسٹیبلائز کرنے کے لیے اس پہ فوکس کرنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے. طاہر نعیم ملک صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس وقت کانفیڈنٹ ہے کہ ان کے سامنے یہ سارے حالات بھی ہیں کہ عمران خان صاحب نے تو اپنے تمام کے تمام پتے کھیل لیے ہیں، اب ان کے پاس آپشنز کیا رہ گئے ہیں سوائے اس کے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسمبلی توڑ دیں گے، ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے. پنجاب کے اندر ظاہر ہے وہ کیوں اسمبلی توڑیں گے، خیبر پختونخوا کے اندر وہ کیوں اسمبلی توڑیں گے؟ بالکل آپ کا یہ جو سوال ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، ایک مثبت بات یہ ہے کہ مارچ میں انتخابات کے انعقاد کے لیے اسلام آباد کی جانب مارچ، اس کا ارادہ جو ہے وہ ترک کر دیا گیا. تو یہ ہمیں یہ شو کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کا اور تحریک انصاف کا جو موقف ہے اس میں لچک ایک ہمیں نظر آ رہی. تو لیکن پولیٹیکل ڈیڈ لاک برقرار ہے، سیاسی بحران بولا رہا ہے، اسمبلیاں ٹوٹیں گی نہیں ٹوٹے گی. یہ جو سیاسی بے یقینی کی فضا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کو ایک چانس دینا چاہیے. اسے ختم ہونا چاہیے. نہ یہ ریاست کے لیے ٹھیک ہے، نہ ہماری معیشت کے لیے ٹھیک ہے، اور نہ ہی جو سیلاب میں گھرے ہوئے لوگ ہیں ان کی جانب فوکس جو حکومت کر رہی ہے اس سے توجہ برقرار رکھنا ان حالات میں مشکل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کہ وہ لچک کا مظاہرہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب، اور حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو پارلیمنٹ میں واپس لانا چاہتے ہیں، اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس کے لیے میری ایک تجویز ہے کہ باقاعدہ مذاکرات کا اعلان کیا جائے، اور مذاکرات کی جو پری کنڈیشنز ہیں یا جو مذاکرات کی آؤٹ کمز ہیں، کیونکہ نیگوسیشن ایک آرٹ ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ ناردرن آئرلینڈ اور پیلسٹائن اور اسرائیل، تاملز اور سنہالیز، تو بڑے بڑے مشکل ایشوز بھی مذاکرات کے ذریعے سیاستدانوں نے حل کر لیے. تو مذاکرات کی پری کنڈیشنز اور آؤٹ کمز، مذاکرات شروع ہونے کے
یہ پارٹیز پہلے طے کرتی ہیں لیکن وہ اس کو مذاکرات شروع کرنے سے پہلے پبلک نہیں کرتی تاکہ مذاکرات کی فضا خراب نہ ہو. تو میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب مذاکرات کے حوالے سے جو وہ چاہتے ہیں اس کے اوپر گورنمنٹ کے خلاف جو سخت موقف ہے اس کا مذاکرات سے پہلے اظہار نہ کریں، اور گورنمنٹ کی سائیڈ سے جو لوگ مذاکرات کے لیے سازگار فضا کو خراب کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک چانس دینا چاہیے، اور اس کے اندر پھر یہ دباؤ ہونا چاہیے میڈیا کا، صاحب دانش کا، سول سوسائٹی کا، سیاسی پارٹیوں کا، اپوزیشن پہ بھی، عمران خان صاحب پہ بھی، کہ وہ اپنی حد سے زیادہ جو بے لچک موقف لیکن ہے اس کا کیا لچک کیا جائے طاہر نعیم ملک صاحب کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کا مزاج بن گیا ہے کہ وہ اپنی ہر بات کے ساتھ دھمکی تو دیتے ہیں کہ ہم یہ کریں ورنہ ہم یہ کر دیں گے. اسی لیے شاید حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر آپ کا مزاج دھمکی آمیز ہے، اور وہ بار بار کہہ بھی رہی ہے. ہماری گزشتہ ہفتے کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب ہم سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ اب سیاسی انداز میں انہوں نے بات کی ہے تو ہم ان کا سیاسی انداز میں جواب دیں گے، اور اگر رویوں میں تبدیلی آئی ہے تو پھر ہماری طرف سے بھی رویہ تبدیل ہوگا. یعنی سنجیدگی کا مظاہرہ، اور یہی کچھ خواجہ سعد رفیق صاحب اور رانا صاحب نے گزشتہ روز بھی کہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی جو جماعت کے رہنما ہیں وہ ہر چیز کو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ باندھ دیتے ہیں. جی آپ درست کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کا وہ پروگرام دیکھا تھا اور اس میں ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے بڑی مثبت بات کی، سیاسی بات کی. تو سیاست دانوں کو ایک تو ان کا جو ایکسٹریم پوزیشن نہیں لینی چاہیے. مثلا عمران خان صاحب جو ہے وہ اقتدار میں نہیں رہے تو ان کو پارلیمنٹ کے اندر نہ رہنے ایک انتہائی ایک سیاسی طور پہ انکوریکٹ ایک ان کا غلط فیصلہ ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں پارلیمنٹ کی چھت کے نیچے حل ہو سکتے ہیں، اور کوئی بہت زیادہ یہ irreconcilable چیزیں نہیں. اور دوسرا اس کے لیے ایک جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا سازگار فضا کے لیے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سیاسی حریف ہیں ان کا وجود تسلیم کریں، بھلے مخالفت جاری رکھیں لیکن اس کو سیاسی دشمنی کے ساتھ آپ تعبیر نہ کریں. تیسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لچک اس وقت جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بدلتی ہوئی سیاسی جو تبدیلیاں اور زمینی حقائق کے اندر جو تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں ان کا وہ ادراک رکھتے ہیں. اب جو انہوں نے بزور طاقت یا دباؤ کے ذریعے یہ کوشش کی کہ نومبر کی اہم تقرری سے پہلے حکومت تبدیل ہو جائے، IMF کی اور عالمی مالیاتی اداروں کی طرف سے ہمیں معاشی امداد نہ ملے، اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ لوگوں کو موبلائز کر کے ایک تحریک برپا کر کے اور یلغار کی جائے. ان تین چیزوں میں انہیں واضح یہ سارے کارڈز وہ کھیل چکے ہیں، اور میری امید ہے کہ وہ آئندہ یہ کارڈز نہیں ایگزاسٹ کر چکے ہیں یہ آپشن. تو ان کو بھی ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے. اور کس نے انہیں یہ کہا ہے کہ انتخابات جلد ہوں گے تو آپ کے فائدے میں ہیں، لیٹ ہوں گے تو نہیں ہوں. تو انتخابات کا ایک وقت ہے جو آئین میں طے ہے، اور آپ کو چاہیے اس تمام سیاسی جماعتوں کو کہ وہ پرفارمنس کے ذریعے اس میں آئیں. اب بھی ملک کے ایک بڑے حصے پہ تحریک انصاف کی حکومت، آج اگر مہنگائی سے لے کے لا اینڈ آرڈر سے لے کے ہر چیز کا مسئلہ ہے تو وہ صوبائی حکومتوں کے کنٹرول میں بھی وہ اس ایشو کے ذریعے گڈ گورننس کے ذریعے عام آدمی کو ریلیف مہیا کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ سندھ حکومت نے، میں تعریف کروں گا، بڑا اچھا کیا کہ ایک سبسڈی دی انہوں نے آٹے پہ. ایک بڑا حصہ جہاں پہ سیلاب میں کروڑوں لوگ متاثر ہیں وہاں 65 روپے کلو آٹا ہے. اب اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی پنجاب میں وہ کوئی 200-300 یونٹ کے اوپر پیکج لا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس کا پرفارمنس میں مقابلہ ہونا چاہیے، اور اس پرفارمنس کے مقابلے کا انتخابات میں رزلٹ ہوتا ہے، نہ کہ آپ اس سارے سسٹم کی بساط لپیٹیں اور پھر کہیں کہ میں اب اقتدار میں چلیں. آپ نے سندھ حکومت کی بات کی تو تاج حیدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر رہنما ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تاج حیدر صاحب آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں. تاج حیدر صاحب اب مذاکرات کی بات تو ہو رہی ہے، بازگشت تو ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے ایک طرف سے مشروط مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. حکومت کہتی ہے کہ نہیں، مشروط مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، اور میرے خیال میں یہ ایک منطقی بات بھی ہے کہ عمران خان اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر شرائط کے ساتھ کیوں آ رہے ہیں، کیونکہ اب ان کی وہ اس طرح سے وہ پوزیشن تو نہیں رہی جو انہوں نے اپنے آپشنز تھے ان کو ایگزاسٹ کر دیا ہے انہوں نے. نہیں، مطالبہ کیا ہے ان کا؟ مطالبہ وہی قبل از وقت انتخابات والی بات کا. نہیں تو انتخابات جو ہیں وہ بغیر ایک صحیح مردم شماری اور جو ڈیلیمیٹیشن ہے کانسٹیٹوئنسیز کا وہ کیسے ہو سکے؟ بالکل درست. صحیح مردم شماری جو ہے وہ اس کے رزلٹ کوئی مارچ اپریل تک آئیں گے، اس کے بعد حلقہ بندیاں ہوں گی.
اور اس کے بعد انتخابات ہوں گے. یعنی کیا آپ اس کے ذریعے ایک غلط مردم شماری اور غلط حلقہ بندیوں پہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں؟ جی بڑی اہم بات آپ نے کی. جی جی نہیں، ہمارا تو سارا سینئر آدمی ہیں اور پارلیمنٹ کی جو الیکٹورل ریفارمز کمیٹی ہے اس میں بھی ہیں سینٹ کے، کہ اگر جلد انتخابات بھی کروانے پڑیں تو کتنا ٹائم چاہیے ہوگا الیکشن؟ ظاہر ہے انتخابی اصلاحات کی تو بات ہو رہی ہے کہ آپ ایسے انتخابات کرائیں گے کہ جس پر کوئی انگلی نہ اٹھے. ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں انتخابات ہوئے ہیں، اس پر انگلیاں تو اٹھتی رہی ہیں. اس کے لیے بھی انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہوگی. تاج حیدر صاحب، ظاہر ہے آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ایک تو مردم شماری اور دوسرا انتخابی اصلاحات بھی تو ضروری ہے نا. دیکھیے، انتخابی اصلاحات پہ ایک کمیٹی جو ہے وہ انفارملی کام کر رہی ہے، جس میں میں بھی شامل ہوں، اور ہماری انتخابی اصلاحات جو ہیں وہ مکمل ہیں، جن پہ کہ اور کافی اس میں میٹنگز ہوئی ہیں، غور و خوض کیا گیا ہے، جس کے اوپر سرکاری بل جو ہے وہ درست وقت پہ پیش کر دیا جائے گا. اور اس کو لیکن یہ کہ جو ہوم ورک ہے اس سلسلے میں وہ مکمل. ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اب اس کے لیے تحریک انصاف کو بھی پارلیمان کے اندر آنا ہوگا کہ بحیثیت اپوزیشن جماعت وہ بھی ان فیصلوں میں شامل ہوں تاج حیدر صاحب، اور ان کو پارلیمان کا ہی جو راستہ ہے وہی اصل راستہ ہے. نہیں، سینٹ کے اندر تو وہ موجود ہیں. نیشنل اسمبلی میں بھی اگر وہ تشریف لاتے ہیں تو بھلی کریے. آیا تو کون کون سی اصلاحات ہیں؟ ٹھیک ہے، اصلاحات میں آپ کچھ بتائیں گے. طاہر صاحب بھی یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ کن چیزوں پہ اگر بڑی باتیں آپ بتا دیں، بڑی کہ فوکس کیا گیا ہے. دیکھیے، جو اصلاحات ہیں ہماری، وہ جو گورنمنٹ بل لائی تھی اس میں کوئی 34 کے قریب ایسے کلوزز تھے کہ جن پہ اتفاق رائے تھا. جناب محترم علی محمد خان صاحب نے وہ کلوزز جو تھے وہ ڈرا کر لیے تھے کہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے خلاف، لیکن اس کے اندر پھر کس طریقے سے ہم نے جو مزید اصلاحات کی ہیں وہ رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم پہ کی ہیں. اور ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ پچھلی دفعہ ہوا یہ تھا کہ سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہو رہے تھے رزلٹ، جو الیکٹرانکلی بھیجے جا رہے تھے، اور اس وجہ سے جیم ہو گیا تھا اور اس جیم کو استعمال کیا گیا تھا ریزلٹس کو مینوپولیٹ کرنے کے لیے. دیکھیے، جو کسی بھی حلقے کی جو انتخابی پروسیس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ریٹرننگ آفیسر پہ جا کے. ریٹرننگ آفیسر فیصلہ کرتا ہے اس حلقے کا. اس لیے ایک جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی سسٹم کے ذریعے، اور یہ جو ہمارے ہوتے ہیں اسمارٹ فونز، ان کے ذریعے اب اس حلقے میں کوئی 300 کے قریب پولنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں، اور 300 پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹس جو ہیں وہ بڑے آرام سے ریٹرننگ آفیسر کو بھیجے جا سکتے ہیں کسی بھی اسمارٹ فون کے ذریعے. پھر اس میں ایک یہ بھی فیسلٹی ہے جس کو کہ ہم نے بڑی شدت سے کہا ہے کہ آپ کینڈیڈیٹس کو اور پولنگ ایجنٹس کو بھی یہ ریزلٹ ڈائریکٹلی بھیجیں، تاکہ وہ اپنے ریزلٹ جو ہے کمپیوٹ کرا سکیں، اور اگر کہیں غلطی ہے تو پھر دستخط شدہ فارم 45 جو ہیں وہ ایک فائنل ڈاکومنٹ ہوں گے جن سے اس غلطی کو صحیح کیا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو نئی ریفارمز ہیں اس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ بہت اہم ہے. بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے بھی جو اصلاحات ہیں وہ زیر غور ہیں، لیکن وہ ایک اور بل کے ذریعے لائی جائیں گی کہ کس طریقے سے بیرون ملک پاکستانیوں کی نمائندگی سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اندر صوبائی اسمبلی. ٹھیک ہے رانا صاحب، یہ بات وہی ہے کہ ظاہر ہے بڑے اہم معاملات ہیں، مردم شماری ہونی ہے، پھر اس کے بعد یہ اصلاحات کی طرف جانا ہے. راستہ پارلیمان کا ہی ہے، مذاکرات تو ہوں گے لیکن راستہ پارلیمان کا ہی ہے. دیکھیں جاوید صاحب، یہ جو ان کا ڈیمانڈ ہے یہ اتنا انریزنیبل ہے انفارچونیٹلی. ابھی تاج حیدر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتائی ہیں جو چیزیں کرنے والی ہیں. ان کے کرنے کے بغیر الیکشن کیسے ہو جائیں گے؟ اور سب سے بڑی بات 3.5 کروڑ جو ہے انسان جو ہے وہ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ سانگڑ کی 3 تحصیلیں ابھی بھی پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں. سندھ سب سے بری طرح افیکٹ ہوا ہے، کام اس کے اوپر ہو رہا ہے. وہاں ان کے 11 لاکھ مویشی جو وہ مر گئے ہیں، انسان مر گئے ہیں، گھر ڈیمولش ہو گئے ہیں، فصلیں اجڑ گئی ہیں. ان کو الیکشن کی پڑی ہوئی ہے. یہ الیکشن کا کوئی موسم لگ رہا ہے آپ کو؟
اس لیے جب تک ہم ان کی ریہیبلیٹیشن نہیں کر لیتے تب تک وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ الیکشن میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں. ان چیزوں پہ یہ غور کرنا چاہیے. یہ اپنا ایک سامنے ایک موٹو رکھ کے تو ایسے بلائنڈلی کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ نامناسب رویہ ہے. ابھی آپ نے بات کی ہے کہ پارلیمنٹ کی, آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے فل بینچ نے ان کو کہا کہ آپ جائیں پارلیمنٹ میں, یہاں آپ کیوں آتے ہیں. آپ دیکھیے یہ سارا زمانہ کہہ رہا ہے, ان کے صدر نے بھی کوشش کی ہے, کتنی سیریسلی کی ہمیں نہیں پتا, لیکن وہ ابھی تک تو ان پروڈکٹیو رہی ہے. سارے جیسے اپنے سارے دوستوں کا انور صاحب نے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جی بیٹھ کے بات کریں, بہت بڑے بڑے ایشو پارلی ٹیبلز پہ حل ہوتے ہیں, آ جائیں آپ پارلیمنٹ میں, وہ سب سے بڑا فورم ہے, آ کے پارٹیسپیٹ کریں, اپنا نقطہ نظر بیان کریں بڑے مطلب ڈیسنٹلی, جو کہ آپ نہیں کرتے. آپ تو گالیاں پہ اتر جاتے ہیں. اتنا پرووکٹیو ان کا سٹائل ہے, اتنی ڈروگٹری ایکسپریشن ہے کہ بندہ جو ہو پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں. آپ ذرا انداز گفتگو کو بدلیں, تھوڑی امپروو کریں ایز اے پولیٹیشین. اس طرح تو کام نہیں چلے گا. اب آپ دیکھیں جو پروونشل گورنمنٹ کی بات بار بار کیے جا رہے ہیں, کیا جو مارکیٹ کمیٹی جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہیں؟ وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہوتی نا. ڈے ٹو ڈے بیسس پہ پلسز کا, سبزیوں کا ریٹ وہ کنٹرول بھی کرتے ہیں, مینیج بھی کرتے ہیں, سپروین بھی کرتے ہیں, ساتھ وہ ایگزیکٹو کو لیتے ہیں, کبھی پولیس کو لیتے ہیں, تاکہ ریٹ جو ہے ہاتھ سے نہ نکلیں. کوئی ایسی ایکٹیویٹی آپ نے کہیں دیکھی ہے دونوں صوبوں میں جس کی یہ بار بار بات کر رہے ہیں؟ اس لیے ان کو اپنا جو ہے انداز کار کو بدلنا چاہیے اگر یہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایک کموشن پیدا کر دیں, ایک شموزل پیدا کر دیں, ہم فیڈرل گورنمنٹ کو پریشان رکھیں, وہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے. فائنلی یہ پریشان ہوں گے, پہلے بھی ہوئے اور پریشان ہوں گے. ٹھیک ہے طاہر صاحب, ایک تو وہ جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ کہیے گا, اور دوسرا ساتھ میں کہ اسی نظام سے آپ نکل رہے ہیں اور اسی نظام میں واپس آنے کے لیے آپ اس نظام سے نکل رہے ہیں, تو اس کا فائدہ پھر کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں دعویٰ تو تھا نظام کی تبدیلی کا, لیکن نظام کے اندر آنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ایک بیانیہ ترتیب دیا گیا. لیکن میں یہ سمجھوں گا کہ آج آپ کے گیسٹ جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں, اور یہ میں آپ کو تجویز دوں گا کہ تاج حیدر صاحب جیسے جو سینئر لوگ ہیں, آپ ایک ڈیڈیکیٹڈ پروگرام کریں الیکٹورل ریفارمز پہ. یہ تو بات کی جاتی ہے کہ جلد انتخابات ہوں, یہ نہیں کی جاتی کہ انتخابی اصلاحات جو امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہے کہ کون کون سی جو 34 پوائنٹ بتائے تاج حیدر صاحب نے کہ ان کے ساتھ یہ کتنی ضروری ہے انتخابی اصلاحات. کیا ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ جائے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ ناقص ووٹرز فہرستوں پہ کے اوپر الیکشنز ہوں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ مردم شماری جو ہے مکمل نہ ہو تو انتخابات ہوں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ جو ڈی لمیٹیشن ہے, جو آبادی میں اضافہ ہوا ہے, جو نئے ووٹر ایڈ ہوئے ہیں, جو نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں, اس کے بغیر ہو جائیں؟ تو عجلت میں کرائے گئے انتخابات جو ہیں وہ کس طرح صاف اور شفاف ہوں گے؟ ان کا انعقاد یقینی بنانے کے لیے عام آدمی کی نمائندگی کیسے بہتر ہو, جو سرمایہ کی حد الیکشن کمیشن نے مقرر کی ہے اس کو کیسے انشور کیا جائے, یہ سارے بڑے امپورٹنٹ نکات ہیں جن کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. صرف یہ کہہ دینا کہ انتخابات جلد ہو جائیں, یہ کوئی نہیں. اس طرح تو یونیورسٹی میں اور کالج میں امتحانات نہیں ہوتے. تاج حیدر صاحب آپ فرمائیے کہ ظاہر ہے سندھ اور بلوچستان کے اندر تو سیلاب نے ایک تباہی مچائی ہے, پورے پاکستان میں مچائی ہے, لیکن سندھ اور بلوچستان کے اندر آپ بحالی کے بغیر کیسے جا سکتے ہیں الیکشنز کے اندر؟ دیکھیے یہ بحالی بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے یہی ہے کہ ہم جو جہاں پانی کھڑا ہوا ہے اور بہت بڑے علاقوں میں, کوئی 7 لاکھ ایکڑ میں, تو صرف سندھ کے اندر پانی جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے, اور یہ کہ ہم گندم کی بوائی نہیں کر سکیں, ہر چند کے ہم مفت بیج دے رہے ہیں, مفت کھاد دے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر وہ ایریا ہی ہمیں نہیں ملتا کہ جس پہ ہم گندم بو سکیں, تو پھر ہم جو ہیں وہ آگے چل کے بھی مشکلات کا شکار ہوں گے. اسی طریقے سے بلوچستان کا, حالانکہ بلوچستان کے صرف 2 ڈسٹرکٹ لسبیلا اور صحبت پور کا میں دورہ کر چکا ہوں, وہاں بھی بہت بڑی تباہی آئی ہے, سارے کمیونیکیشنز ختم ہو گئی ہے, پانی جو ہے وہ بہت سے علاقوں میں, صحبت پور میں خاص طور سے صرف سڑک ہے اور دونوں طرف پانی کھڑا ہوا ہے. تو یہ بہت اہم ہے, اور میں اس موقع پہ یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف نے جو فنڈ جمع کیا ہے کوئی 14 ارب کا,
وہ ان آفت زدہ لوگوں کے ریلیف کے اوپر لگایا جائے، کیونکہ یہ اسی ریلیف کے مقصد سے لوگوں نے جو کنٹریبیوشنز کیے تھے. میں نے جتنے بھی سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا، وہاں خدا کے فضل سے ہر سیاسی جماعت کے کیمپ تھے، اتنے این جی اوز کے کیمپ تھے، اور اس طریقے سے سب نے بوجھ بانٹا تھا، لیکن تحریک انصاف کا مجھے ایک بھی ریلیف کیمپ نظر نہیں آیا، ان کے کارکن نظر نہیں آئے ریلیف کا کام کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو ہمارا قومی کام ہے، اس کے اندر ان کا شامل ہونا نہایت امپورٹنٹ ہے، اور ان کے لیے بھی یہ نیک نامی کا سبب ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ تاج حیدر صاحب، رانا مقبول صاحب اور پروفیسر طاہر نعیم ملک صاحب. آپ کا انتہائی اہم معاملہ ہے، کیونکہ انتخابات سے پہلے مردم شماری بھی ہونی ہے. تاج حیدر صاحب نے بھی یہ فرما دیا، انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انتخابی اصلاحات کی بھی بات ہے، اور ساتھ سیلاب سے جو متاثر علاقے ہیں ان کی بحالی کا عمل جو ہے یہ بھی انتہائی ضروری ہے. ایک بریک کا وقت ہو جاتا ہے، بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آزاد جموں کشمیر کی میں اس وقت 31 سال بعد بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، اور یہ یقینی طور پر تاریخی لمحات ہیں آزاد جموں کشمیر کے لیے، کیونکہ 31 سال بعد ان انتخابات کا ہونا یہ یقینی طور پر وہاں کے عوام کے لیے ایک طرح سے ایک امید کی کرن ہے، جو یہ توقع کر رہے ہیں کہ گھر کی دہلیز پر ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. یعنی مقامی اور جو علاقائی مسائل ہیں وہ گھر کی دہلیز پر ہوں گے، اور بنیادی سطح سے ایک نئی جو سیاسی قیادت ہے اسے ابھرنے کا موقع ملے گا. گزشتہ روز یہ ان بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ مکمل ہو گیا. مجموعی طور پر کیا صورتحال رہی ان انتخابات میں، اور کیا توقعات کی جا سکتی ہیں بلدیاتی نظام سے، ان معاملات پر آج اپنے پروگرام کے اس دوسرے حصے میں ہم گے. اور اس کے لیے میں جوائن کر رہی ہیں سابق ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں آزاد جموں کشمیر اسمبلی کی، پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، شاہین کوثر ڈار. آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں شاہین صاحبہ. اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے کولیگ اور اینکر پرسن صحافی راشد یعقوب خان. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں راشد صاحب. آپ رہے، آپ نے پورا کور کیا. مجموعی طور پر پہلا سوال میں آپ سے ہی کروں گا کہ آپ بتائیے کہ کیا صورتحال رہی، کیا ماحول رہا، امیدوار، ووٹرز، کیا ان کی اسپرٹ رہی؟ جاوید صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں بلایا. جو ماحول رہا پونچھ ڈویژن کا، کہ ایک تو یہ تھا کہ دیکھیں 31 سال بعد الیکشن ہوئے، جو سیاسی جماعتیں خدشات کا اظہار کر رہی تھی کہ 31 سال پہلے جب الیکشن ہوا کرتے تھے تو اس وقت ایک خونی الیکشن ہوا کرتے تھے، کئی جانیں، کئی گھر اجڑے ہیں. میرے اپنے جو علاقہ ہے بارل کا علاقہ ہے، وہاں کئی گھر اجڑے ہیں. یہ جو سیاسی جماعتیں تھیں یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، پوری پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ آپ الیکشن میں جائیں، سیکیورٹی فورسز کی موجودگی میں یہ الیکشن ہو. اور چونکہ ان سیاستدانوں نے وہ خون خرابہ دیکھا ہوا تھا، وہ گھر اجڑتے دیکھے تھے، تو اس لیے یہ خدشات کا اظہار پیپلز پارٹی کر رہی تھی، نون لیگ کر رہی تھی. لیکن یہ آج کی جو نوجوان نسل ہے انہوں نے ان سارے خدشات کو رد کیا. ان نوجوان نسل نے باشعور آنے کا ثبوت دیا، اور الیکشن میں کمپین ایسے کی کہ وہ لوگوں کے ساتھ ڈور ٹو ڈور جب گئے، انہوں نے مہم چلائی. جس نے اچھی مہم چلائی وہ کل کامیاب ہو گیا. جو صورتحال رہی کہ مطلب پرامن اسی وجہ سے رہا کہ لوگوں نے مطلب سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کیا، انتظامیہ کے ساتھ کیا. لیکن ایک سوال لوگ پوچھتے رہے کہ ہمارے اختیارات ہوں گے کیا، ہمارے دفاتر کدھر ہوں گے. اب فرض کیا کہ جو گاؤں ہیں، دور دراز علاقے ہیں، جب وہ شہر میں آتے ہیں تو وہ آئیں گے کس پہ؟ گاڑیاں تو ان کے پاس نہیں ہیں. صحیح ہے. اب بے روزگار لوگ ہیں، نوجوان ہیں، وہ کرایہ کہاں سے لائیں گے کہ گاڑیوں پہ آئیں گے؟ یہ بڑے بنیادی سوالات ہیں، میں آتا ہوں اس کی طرف. یہ جو منصوبہ بندی کے بغیر الیکشن ہوئے، ٹھیک ہے، تو اس پہ ضرور سوال اٹھتا ہے کہ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اختیارات کے حوالے سے، فنڈز کے حوالے سے اتنے فنڈز کدھر سے آئیں گے؟ کہ ایک میکینزم ہونا چاہیے. سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر کی ایک ڈائریکشن تھی، اس پہ حکومت نے عمل کر دیا. شاہین صاحب اب کیا ہونا چاہیے؟ آپ کی کیا توقعات ہیں کہ بلدیاتی انتخابات سے ایک نئی قیادت ابھر کے سامنے آئے گی؟ ہم نے دیکھا ہے نوجوانوں نے اس میں حصہ لیا، خواتین کی بہت بڑی تعداد تھی. جی، سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آزاد کشمیر میں جو بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ تھا وہ بڑے احسن طریقے سے انجام پایا ہے.
میں آزاد کشمیر کے تمام عوام کو، تمام جو پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ اپنی بڑی افہام و تفہیم سے اور سیاسی وزاداری کا ثبوت دیتے ہوئے بڑے پرامن الیکشن ہوئے اور ماضی سے بالکل مختلف ہوئے۔ بلدیاتی الیکشن کے بارے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ بنیادی اور اہم ترین جمہوریت کی طرف ایک سفر ہے، تو یہ بھی ایک بڑا ہم نے ایک مرحلہ طے کیا۔ تو اس الیکشن میں نہ صرف نوجوانوں نے بلکہ لڑکیوں کی، خواتین کی بڑی تعداد نے حصہ لیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ 2 ہماری تو میں مبارکباد دیتی ہوں۔ اور ان الیکشن کے سلسلے میں چونکہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک کہا راشد یعقوب صاحب نے کہ اس میں وہ کوئی پلاننگ نہیں تھی، اور یہ جو کل کے ہونے والے الیکشن تھے اور اس سے پہلے الیکشن تھے، جو حکومت وقت ہے اس نے اپنا جو فائدہ اٹھایا حکومت میں ہونے کا۔ پرائم منسٹر صاحب نے ہر جگہ وہ جاتے رہے، ہر وہ یونین کونسل میں، بلکہ وہ محلوں تک گئے، لیکن کل کے الیکشن نے یہ ثابت کیا کہ لوگوں نے اپنی مرضی سے ووٹنگ کی، وہ اس طریقے سے معروف نہیں ہوئے کسی مراد سے، بلکہ پرائم منسٹر صاحب آپ کے لیے قابل اطمینان ہے کہ پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نون نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے۔ دیکھیں پی ڈی ایم نے ون کیا ہے، اور جس طرح مظفر آباد میں ہماری میونسپل کارپوریشن اور ضلع کارپوریشن کے جو چیئرمین ہیں وہ اپوزیشن بنائے گی، اسی طرح پی ڈی ایم راولہ کوٹ میں بھی انہوں نے ون کیا، بلکہ پرائم منسٹر اپنے حلقے سے الیکشن ہار گئے ہیں۔ تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی جو بڑے دعوے کے ساتھ آئی تھی اور پرائم منسٹر نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ بلکہ اس سے پہلے میں کہتی ہوں کہ جو الیکشن کمیشن تھا انہوں نے جو وہ پولنگ سکیمیں بنائی، یہاں کا ووٹ اس یونین کونسل کا اٹھا کے ادھر ڈال دیا، لیکن اس کے باوجود جو الیکشن ہوا، یہ خوش آئند بات ہے کہ لوگوں نے بڑے صبر تحمل کے ساتھ ووٹنگ کی۔ ایک بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کل کا جو الیکشن کا مرحلہ تھا، آزاد کشمیر کی تاریخ میں ہم نے ایک نئے باب کا آغاز کیا ہے۔ انشاءاللہ جو ہمارا آنے والا وقت ہے، یہ لوگوں کو ابھی اپنے اختیارات کا نہیں پتہ، ان کے فنڈز کا کیا ہوگا، لیکن اب الیکشن ہو گئے ہیں، ہم نے بنیادی مرحلہ طے کر لیا ہے، تو مل بیٹھ کر یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کر ایک ہم لائے عمل ایک میکنزم بنا سکتے ہیں کہ آئندہ کے لیے جو لوگ منتخب ہوئے ان کے اختیارات کیا ہیں، ان کے فنڈز کیا ہیں، کہ ظاہر ہے یہ لوگ آگے آئے ہیں، تو بہرحال میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے راشد صاحب، یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہوئی؟ ظاہر ہے وہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں بہت زیادہ زیر اثر ہوتے ہیں بلدیاتی انتخابات جو ایک ایگزسٹنگ حکومت ہوتی ہے، پھر یہ کیا ہوا تحریک انصاف کے ساتھ وہاں پہ؟ اچھا، جو 87 یونین کونسل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں نا سر، تو 87 ڈسٹرکٹ کونسلر منتخب بنے تھے، اب وہاں سے 30 پی ٹی آئی کے حصے میں آئے، 20 پاکستان پیپلز مسلم لیگ نون کو، اور 13 پیپلز پارٹی کو سیٹیں ملی۔ اس طریقے سے جموں کشمیر پیپلز پارٹی ہے اس کو 4 ملی، مسلم کانفرنس کو 4 ملی۔ اگر یوں دیکھیں تو پھر پی ڈی ایم کی تعداد زیادہ بن گئی ہے، پی ٹی آئی تو ایک سیٹ ہے۔ لیکن جو الیکشن میں صورتحال ہم نے دیکھی کہ پرائم منسٹر، وزراء وہ جھنڈیوں سمیت حلقوں میں جاتے رہے، لوگوں کے پاس جاتے رہے، یونین کونسل میں جاتے رہے، اور انہوں نے اور ایسے اعلانات کہ پورے ریاست کا اگر جو نا وہ وسائل دیکھیں تو وہ کسی ایک یونین کونسل پہ لگائیں تو پھر بھی شاید نہ ہوں، جس طریقے سے انہوں نے اعلانات کیے۔ یہ آپ اس کے باوجود لوگوں نے کیا کیا کہ لوگوں نے پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ دیے، بھرپور سیٹیں دی، اور پی ڈی ایم کو زیادہ سیٹیں دی۔ اب جو رویے ہیں وہاں کے وزراء کے، وہاں کے جو پی ٹی آئی کے ذمہ داران ہیں، ان سے لوگ تنگ ضرور ہیں اور وہ شکایات کرتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کو زیادہ سیٹیں ملی۔ اچھا، یہ ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کشمیر کا جو ووٹر ہے وہ بڑا وائبرنٹ ہے شاہین صاحبہ، وہ فوری فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا گزشتہ انتخابات میں جس میں آپ نے امن و امان کی بات کی کہ بڑے مسائل بھی پیدا ہوئے تھے، بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں ان الیکشن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس بار جو کل آپ رپورٹ کر رہے تھے کہ 1-2 واقعات کے علاوہ کوئی ایسے واقعات نہیں ہوئے اور بڑے معمولی واقعات تھے، تو بہتر، بہت وائبرنٹ ووٹر ہے، گولی نہیں چلی، کوئی جان نہیں گئی، سب سے بڑی بات یہ تھی نا۔ شکر اللہ کا۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ایک صبر کا ایک مادہ بھی پیدا ہوا ہے، اور یہ جو کل کا الیکشن تھا وہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ ہمارے جو آزاد کشمیر میں ہمارا لٹریسی ریٹ بھی زیادہ ہے، اور کافی عرصے کے بعد الیکشن تھا، تو ہر الیکشن لڑنے والا بڑے پرجوش انداز میں اس نے اپنے الیکشن کمپین کی ہے۔ پولیٹیکل پارٹی ظاہر ہے اپنے کینڈیڈیٹ کی کر رہی تھی، لیکن لوگوں نے جو ووٹ دیے ہیں انہوں نے اپنے مقامی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ووٹ کس کو دے رہے ہیں، کیا وہ ان کے مسائل کو حل کرے گا۔ اور جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے
تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ وہاں دوسرا سال شروع ہو گیا, وہاں حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. ایک فرد واحد ہیں تنویر الیاس صاحب, ہیلی پہ بیٹھتے ہیں, کبھی ایک ڈسٹرکٹ میں جا رہے ہوتے ہیں, کبھی دوسرے ڈسٹرکٹ میں. ابھی تک جو ان کا یہ رویہ ہے وہ پوری ریاست کے وزیر اعظم نہیں بن سکے. تو جب وہ پوری ریاست کے وزیر اعظم نہیں ہیں تو یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو باشعور بھی ہیں, اور چونکہ وہاں کافی عرصے سے ایک پولیٹیکل سسٹم چل رہا ہے, وہاں کوئی اس طرح کا نہیں ہوا, تو لوگوں میں جو مسئلہ کشمیر کی وجہ سے بھی سیاسی سمجھ بوجھ زیادہ ہے, تو انشاءاللہ جو تیسرا مرحلہ ہوگا تو اس میں بھی لوگ اپنے مقامی مسائل کو مد نظر رکھ کے ووٹ دیں گے. لوگ نہ تو معروب ہوتے ہیں حکومتی وسائل سے, ریاست کے وسائل کا جس بے دردی سے استعمال ہوا ہے, نہ وہ سرمایہ سے نہ برادری سے. ہر علاقے میں لوگوں نے جو ووٹ کیا ہے اپنے مسائل کو, اپنے مقامی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے امیدواروں کا انتخاب کیا. آپ نے درست بات کہی کہ ہمیں تو ایک سیاسی قیادت کی ضرورت ہوتی ہے, اور بلدیاتی نظام میں ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں اور کشمیر کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, اس میں تو ظاہر ہے ہمارے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جموں کشمیر کا, مسئلہ کشمیر ہے. آپ کو یہاں پہ اس لیے مضبوط ایک حکومت چاہیے ہوتی ہے, مضبوط لوگ چاہیے ہوتے ہیں, تاکہ آپ تنازع کشمیر کو بھی جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں پوری دنیا میں تو طاقت کے ساتھ آپ بات کریں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آزاد کشمیر ہے, تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے, یہ پورے کشمیریوں کا چہرہ ہے. جب یہاں سے کوئی وائس ریز ہوتی ہے تو پوری دنیا میں سنی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے. اور بلدیاتی نظام تو یہ سیاسی نظام اور جمہوری نظام کے لیے بنیادی نرسری ہے. تو انشاءاللہ اس بلدیاتی نظام کے بعد مجھے یقین ہے کہ وہاں طلبہ یونین کے بھی الیکشن ہوں گے, تاکہ ایک حقیقی سیاسی جمہوری طریقہ کار کے ذریعے کارکن سامنے آئے اور وہ قیادت کریں. اور آنے والے دنوں میں مجھے یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اپنے مستقبل کے کشمیر کو ایک ایسی قیادت دینے میں کہ جو بلدیاتی نظام سے ہو کر, جو طلبہ یونین سے ہو کر آگے آئیں گے, تو وہ مسئلہ کشمیر کے لیے بھی بھرپور انداز میں بات کریں گے اور ان کے وکیل اور سفیر بن کر ان کے لیے بھی اپنی آواز کو بلند کریں گے. راشد صاحب, جیسے آپ بتا رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ کوئی ایک نظام یا میکینزم یا ورکنگ کا طریقہ کار نہیں ہے جی. یہ کورٹ کا حکم تھا جس کے مطابق یہ الیکشنز ہو گئے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہی الیکٹڈ نمائندے مل کے طرح سے دباؤ ڈال کے آزاد کشمیر حکومت پر ایک نظام وضع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور خود ظاہر حکومت بھی اس دباؤ میں رہے گی کہ آپ نے اتنے بڑے انتخابات تو کروا لیے ہیں لیکن اب نظام بھی آپ نے ایک وضع کرنا ہے. لیکن جاوید صاحب, جو میرے خیال میں جو پی ٹی آئی کو شکست ہوئی ہے اس کی وجہ سے شاید وہ اس طریقے سے بہتری اس نظام میں نہ لا سکیں, اور جو فنڈز ہیں اتنے نہیں ہیں, دفاتر ہے ہی نہیں ہیں, کدھر سے دفاتر دیں گے, اور اس طریقے سے اتنے فنڈز دیں گے کہ ہر جو منتخب نمائندہ ہے اس تک یہ پہنچ سکے. یہ ایک مسئلہ تو ہے, لیکن ساری جماعتوں کو مل بیٹھ کے بہرحال اس مسئلے کو ایڈریس کرنا ہوگا. لیکن ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ جو بے روزگاری آزاد کشمیر میں وہ اتنی بڑھتی جا رہی ہے. لوگ جو جوان بچے ہیں, بچیاں ہیں, وہ ڈگریاں لے کے روزگار کے حوالے سے حکومت پہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارا روزگار کدھر ہوگا. وسائل کم ہیں جبکہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. ان مسائل کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کو, اپوزیشن جماعتوں کو مل بیٹھ کے, اب ہر جماعت کے پاس منشور ہے لیکن وہ کاغذوں تک ہے, اس پہ عمل درآمد کوئی نہیں ہے. اب اس کے حوالے سے جب تک یہ توجہ نہیں دیں گے, وسائل مہیا نہیں کریں گے, آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں ٹورزم ایک انڈسٹری بن سکتی ہے. آپ زراعت میں جائیں تو زراعت پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, اور دیگر اور شعبہ جاتے ہیں, آئیڈل کے منصوبے لگ سکتے ہیں, روزگار کے مواقع مہیا کیے جا سکتے ہیں, لیکن اس طرف توجہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے نوجوان آزاد کشمیر میں مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں کہ حکومتیں کیوں نہیں اس طریقے سے توجہ دیتی. اور رہی بات مقبوضہ کشمیر کی, آپ نے بات کی, آپ دیکھیں کہ کل آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا. آزاد کشمیر میں کل میں موجود تھا, لوگ اس ایشو کو دیکھ رہے تھے, اس دورے کو دیکھ رہے تھے, ڈسکس کر رہے تھے, اور بڑے حوصلے میں تھے کہ اب جو آرمی چیف نے ہندوستان کو دھمکی دی ہے, بڑا مضبوط پیغام دیا ہے, مضبوط پیغام دیا کہ جو وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ ہم نے آزاد کشمیر پہ قبضہ کرنا ہے, ہم نے گلگت بلتستان پہ قبضہ کرنا ہے, تو کل کا جو پیغام ہے ہندوستان کے اندر بھی یہ بڑا اسٹرانگ میسج گیا ہے, اور ہندوستان اب 100 بار سوچے گا.
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ راشد یعقوب خان صاحب آپ کا، اور شاہین کوثر ڈار صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ یہ انتہائی اہم انتخابات تھے، آزاد جموں کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا سلسلہ جاری ہے، اور یقینی طور پر اب اس حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے لیے ایک میکینزم وضع کیا جائے، تاکہ وہاں پر جو اصل ایک امید ہے عوام کو کہ بنیادی سطح پر ہمارے جو مسائل ہیں ان کا کوئی حل سامنے آئے گا، وہ جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔